السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بالحدیث عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبه دخل الجنہ۔ حضرات گرامی، کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن جس طرح سے ہر کنجی میں کچھ دندانے ہوتے ہیں، بغیر دندانوں کے کوئی تالا نہیں کھلتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ دندانے ہیں، کچھ شرطیں ہیں، جن دندانوں کے بغیر، جن شرطوں کے بغیر جنت کا تالا نہیں کھل سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز بتائی گئی تھی اللہ تعالی کا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں معلوم ہونا، اور دوسری چیز لا الہ الا اللہ کا یقین ہونا۔ یہ یقین ہو کہ ایک معبود ہے جو برحق ہے، سچا ہے، اس کے برحق ہونے میں، اس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے ایک مثال دیا تھا میں نے، آئیے ایک دو مثال اور دیکھتے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ واقعی معبود برحق ہے تو انسان دنیا میں ضائع و برباد نہیں ہوتا ہے۔ نبیوں میں ایک بہت بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو انبیاء کی فہرست میں موحد اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑے توحید پرست، آپ ان کے واقعات کو بارہا سنے ہوں گے کہ جب انہوں نے معبودان باطلہ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا اور جب ان کو پیش کیا گیا کہ کیا تم نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو، انہیں سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے، بلکہ جس بڑے ملک کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی بڑے نے کیا، اسی سے پوچھو۔ بہرحال وہ لاجواب ہوئے اور کوئی تدبیر نظر نہیں آئی، تو آپس میں یہ طے کیا کہ ان کو آگ ہی میں جلا دو۔ وقت کا فرعون، جسے نمرود کہا جاتا ہے، اس کے حکم سے بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا گیا۔ جب وہ آگ بالکل جل کر تیار ہو گئی تو اس زمانے میں بجلی کی کوئی شکل تھی، اسی کے ذریعہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، ہر طرح کے فرشتے آئے کہ ہم آگ کی مدد کر دیں، لیکن اس موحد اعظم نے کہا کہ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب تفسیر میں باب تفسیر سورہ آل عمران میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قالہا ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ ونعم الوکیل حین القی فی النار۔ جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا پڑھی، یہ بات کہی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ ان کو اپنے رب پر، الہ واحد پر، معبود برحق پر یقین تھا کہ اسی یقین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بذات خود آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردا و سلامت علی ابراہیم۔ آگ کا کام ہے جلا دے، لیکن اللہ نے آگ کی تاثیر ہی بدل دی، کیونکہ ہمارا بھی، آپ کا بھی اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو رکھیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم ہی سے چلتا ہے، حتیٰ کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم ہی سے گرتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے نہیں گر سکتا۔ تو اللہ پر یقین ہو، حضرت ابراہیم نے یقین کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ انہی کے خانوادے کی مثال ہے کہ برسوں بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت ان کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو بیویاں تھیں، ایک ہاجرہ ایک سارہ۔ تو سارہ کے بطن سے بچے نہیں پیدا ہوئے شروع میں، پہلے ہاجرہ، جبکہ ہاجرہ لوڑی تھی، بیوی بنی، تو ان کے پیٹ سے، بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیویوں کی آپس کی کہا سنی کی وجہ سے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا کہ اس دودھ پیتے بچے کو اور اس کی والدہ کو غیر ذی زرع، جہاں اس وقت مکہ ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں چھوڑا ہو۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانبیاء کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں، جاء ابراہیم بِأُمِّ اسماعیل وَبِإِبْنِهَا اسماعیل، حضرت ابراہیم ہاجرہ کو لے کر، اسماعیل کو لے کر کے کہاں گئے؟ جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، زمزم کا کنواں، وہاں لے کر کے گئے۔ اس وقت وہ دودھ پی رہے تھے، جا کر کے وہیں انہوں نے رکھ دیا، وہاں اپنی بیوی کو، دودھ پیتے بچے کو۔ حدیث میں ہے وَسَائِدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، چمڑے کی چھوٹی سی تھیلی جس میں کچھ کھجور اور ایک پانی کا مستیزہ جس میں کچھ پانی، یہی رکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے۔ قَفَّ ابراہیم مُنطَلِقًا، پیٹ پھیر کر ابراہیم جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا یا ابراہیم اَیْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَٰذَا الْوَادِ، اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کو اس وادی میں چھوڑ کر کے، لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ، جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی غمخوار ہے، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، حضرت ابراہیم چلے جا رہے ہیں، مڑ کر کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، مڑ کر کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ بار بار حضرت ہاجرہ کہتی رہی کہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پر؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ خاتون، وہ بیوی جو جانتی تھی کہ ہمارا شوہر اپنا ہر کام اللہ کے حکم ہی سے کرتا ہے، فوراً کے ذہن میں بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے وہ ہو، تو انہوں نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، ولم یلتفت الیہا، لیکن مڑ کے دیکھا نہیں۔ بیوی بچوں کی محبت فطری ہے، انبیاء رسول کو بھی محبت تھی، یہ پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے، پلٹ کر نہیں دیکھا، کہا ہاں۔ تو اس موقع پر ہاجرہ نے بات کہی تھی، وہی میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے حکم سے ہے، تو اس خاتون نے کہا تھا اِذًا لَا يُزَيَّنَ اللَّهُ، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ بھی نہیں تھا،
پوری کوئی آبادی نہیں تھی وہاں. دودھ پیتا بچہ ایک عورت. جب ابراہیم کی طرف سے ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو یقین سے کہا اِذَنْ لَا يُزَيَّنَ اللَّهُ، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم چلے گئے، پہاڑ کے پیچھے گئے، اللہ نے دعا کی. ادھر ہاجرہ اپنے بچے کو لے کر کے رہنے لگی. چند ہی دنوں میں پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ہاجرہ کا سینہ بھی خشک ہو گیا، دودھ بھی نہیں اتر رہا تھا. ایک دن حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ان کا لخت جگر ایڑیاں پلٹ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، بلک رہا ہے. ماں کی ممتا پیار برداشت نہیں کر سکی، بھاگ کر کے قریب صفا پہاڑی تھی اس پر وہ خاتون چڑھ گئی. ہاتھ اٹھا کر کے وادی کی طرف دیکھا کہ کوئی قافلہ کوئی قبیلہ گزر رہا ہو تو اپنے لخت جگر کے لیے پانی مانگ رہا ہو، لیکن کوئی قافلہ نظر نہیں آیا. پھر پہاڑ سے اتری، وادی میں آئی. حدیث میں ہے کہ اپنے کپڑے کو جیسے تابت لنگی باندھتے ہیں ایسے کپڑے کو باندھ کر کے پریشان حال انسان کی طرح اس وادی میں دوڑ کر کے مروہ پہاڑ پر چڑھ گئی. وہاں دیکھا کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اپنے لخت جگر کے لیے پانی لے آؤ، کسی کو نہیں دیکھا. پھر وادی میں اتری، صفا پر گئی، مروہ آئی، صفا پہ گئی، مروہ آئی. 7 بار چکر لگایا. جب 7ویں بار مروہ پر پہنچی تو ان کو لگا کہ جیسے کچھ آواز سن رہی ہے. پھر غور کیا، تصمات غور کیا، سننے کی کوشش کی تو لگا کہ شاید میرا وہم ہے. پھر تھوڑی بار ان کو احساس ہوا کہ کوئی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کی آواز سن لی ہے، اگر آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کریں. اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ جہاں اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں وہاں ایک فرشتہ، بعض روایتوں میں یا ہاتھوں میں عقیبئی اپنے ایڑیوں سے زمین کھود رہا ہے، بعض روایتوں میں بے جانا ہے اپنے پروں سے وہ زمین کھود رہا ہے. حتی اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم نہیں جاری ہوا تھا، فرشتے کے ایڑی رگڑنے سے یا فرشتے کے پر مارنے سے وہ زمزم جاری ہوا تھا. جب دیکھا کہ وہاں پانی جاری ہو گیا، بھاگ کر کے گئی اور چلو لے کر کے بچے کو پلانے لگی. پانی جب زیادہ بہنے لگا تو کہا زمزم. زمزم کے معنی ہوتا ٹھہر جا ٹھہر جا. ان کو ڈر تھا تھوڑا سا پانی ہے ضائع نہ ہو جائے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ انہیں اسماعیل پر رحم کرے، اگر انہوں نے زمزم نہ کہا ہوتا تو وہ پانی دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیل گیا ہوتا. بہرحال ماں بیٹے دونوں نے پانی پیا. کچھ دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، جرہم نام کا. عرب کے لوگ بہت ہوشیار، بہت قیافہ شناس تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں فرشتے بلا رہے ہیں ان کو لگا کہ شاید یہاں کوئی چشمہ جاری ہے. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، آ کر کے دیکھا کہ خاتون ہے، ایک بچہ ہے. انہوں نے کہا ہم بھی یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے تم آباد ہوگے لیکن پانی پر ہمارا حق ہوگا. اور پھر اس طرح سے آبادی وہاں ہو گئی اور آج مکہ آباد. وہی مکہ ہے جو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کے ذریعہ حضرت ابراہیم نے آباد کیا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہاجرہ ضائع ہوئی یا ان کا بیٹا اسماعیل ضائع ہوا؟ اللہ نے ضائع نہیں کیا کیونکہ ان کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے معبود برحق ہونے پر یقین تھا. تو لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے کہ اللہ الہ الا اللہ کا علم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا یقین ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو. اخلاص، خلوص، کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو. میرے بھائیوں معاف کیجیے گا، کبھی کبھی میں اپنے ہاں کہتا ہوں کہ 2014 سے لے کر کے جو دوسرے مذہب کے لوگوں میں جو جذبہ پیدا ہوا، اپنی ان کنکر پتھر کی مورتیوں کے خطرے میں جو یقین پیدا ہوا، ہم کو اپنے معبود حقیقی
کے بارے میں وہ یقین نہیں ہے جو ان کو اپنے مورتیوں پر یقین ہے، ان کے تیوہاروں وغیرہ کے موقع پر دیکھیے وہ جذبہ وہ غصہ ہے، جبکہ ہمیں اپنے معبود پر جو حقیقی ہے اس پر قابل یقین ہونا چاہیے۔ تو اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اخلاص کا معنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ معاذ بن جبل کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے وصیت کی تھی، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ هُرِّمْتَ، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ، آگ میں جلا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور اگر قتلا کا ترجمہ ہمارے شیخ بیٹھے ہیں قتلتا سے کیا جائے، جس کا معنی ہوتا ہے بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تو بوٹی بوٹی کر دیا جانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس کی ایک مثال میں دوں آپ کو، مسند احمد کی ایک مشہور روایت ہے، حدیث کے راوی طارق ابن شہاب ہے، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دخل رجل فی الجنت فی ذباب، ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا صرف ایک مکھی کی وجہ سے، ودخل رجل فی النار فی ذباب، اور ایک آدمی جہنم میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ قالوا کیف یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے کیسے صرف ایک مکھی کی بنیاد پر ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا؟ تو نبی نے فرمایا مر رجلان علی قوم، دو لوگوں کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، دونوں سفر میں نکلے، ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، لہم صنم، جن کا ایک بت تھا، جو بھی اس گاؤں سے اس آبادی سے اس بستی سے گزرتا تو جب تک اس بت پر کچھ چڑھا نہیں دیتا لوگ گزرنے نہیں دیتے تھے۔ جب ان میں سے ایک آدمی گزرا فقالوا لأہلہم، تو ان میں سے ایک کے لیے ان لوگوں نے کہا قرب، کچھ تم چڑھا دو۔ قال لیس عندی شیء اقرب، اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میں چڑھا دوں۔ لوگوں نے کہا کرنی بولو چڑھاؤ، چڑھانا ہے، کچھ نہیں ہے، ایک مکھی ہی چڑھاؤ، لیکن چڑھاؤ۔ اس نے بہت حقیر سمجھا، ایک مکھی مارا اور بت پر چڑھا دیا، خلو سبیلہ، لوگوں نے اس کو جانے دیا، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ دوسرے آدمی سے کہا قرب، میاں تم بھی کچھ چڑھا دو۔ اس نے کہا لا اقرب لأحد شیئا دون اللہ، کہا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھاتا۔ لوگوں نے کہا چڑھا دو تم بھی، ایک مکھی کیوں نہ ہو، کہا نہیں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں چڑھاتا۔ فَزَرَهُ عُنَقَهُ، لوگوں نے اس کی گردن مار دی۔ نبی فرماتے ہیں جس آدمی کو لوگوں نے مکھی چڑھانے کی بنیاد پر چھوڑ دیا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اور اس نے نہیں چڑھایا قتل ہو جانا گوارا کر لیا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ کے لیے اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق بالخصوص لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی تمام لوگوں کو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کرو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔